آپ نے یہ بتایا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا جس دور میں یہ پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی، ہر طرف خون ریزی ہوگی، خون بہے گا، قتل و غارت گری عام ہوگی، ذرا ذرا سی بات پر جان لے لی جائے گی۔ یہ بات آپ نے اس وقت کہی تھی جب اس ملک میں، جس ملک میں آپ یہ بات کہہ رہے تھے، مکمل امن و امان قائم ہو چکا تھا، ظلم کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور وہ دور آ چکا تھا کہ ایک اکیلی عورت سونے کے زیورات میں لدی ہوئی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتی تھی اور اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے۔ ایک ایسے ملک میں اور ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے دور میں جب کہ ایسا امن قائم ہو چکا تھا، اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ سارا امن ختم ہو جائے گا اور ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بدترین درجے کی بدامنی ہوگی اور خون بہے گا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ جس وقت آپ یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت آپ کی بات پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، مگر جن لوگوں سے آپ یہ بات کہہ رہے تھے وہ اصحاب یقین تھے، وہ اہل ایمان تھے، ان کو یقین تھا کہ یہ خدا کا بندہ جو بات کہتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ نبی بننے سے پہلے بھی اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور نبی بننے کے بعد تو یہ جو کہتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ اللہ کے حکم پر اور اس کی بتائی ہوئی خبر کے نتیجے میں کہتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، پوری دنیا میں بدامنی ہے، پوری دنیا میں ظلم ہے، گھر گھر ظلم ہے، مختلف قومیں ظلم کر رہی ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو، جس کسی پر بھی ظلم ہو، وہ ظلم عربی بولنے والے کریں، اردو بولنے والے کریں، ہندی بولنے والے کریں، سنسکرت بولنے والے کریں، انگریزی بولنے والے کریں، فرینچ اور جرمن بولنے والے کریں، اسرائیل کی جو زبان ہے عبرانی وہ بولنے والے کریں، ہر جگہ کا ظلم سخت ناپسندیدہ اور قابل مذمت ہے۔ وہ ظلم جو مکے میں ہو اور جو مدینے میں ہو اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہو، وہ سب سے زیادہ قابل مذمت ہے۔ اس موقع پر دنیا کی دوسری قومیں جو ظلم کر رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے پر، کمزور انسانوں پر، مزدوروں پر، کسانوں پر، آدیواسیوں پر، پچھڑے ہوئے کمزور لوگوں پر، اقلیتوں پر، اس موقع پر مجھے ان کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ سب سے زیادہ جو تکلیف دہ ظلم ہے وہ ہے جب وہ ظلم جو کوئی مسلمان کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تو دنیا میں آیا ہی ہے انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، مقصد ہی یہ ہے اسلام کا۔ چند لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں یہ مقصد نہیں ہے اسلام کا، چند لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، کچھ حافظ بن جائیں، کچھ حاجی بن جائیں، کچھ لوگ روزانہ یا ہفتے میں ایک دن کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہننے والے بن جائیں اور ساری دنیا کو کافر اور جہنمی کہنے والے بن جائیں، اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے اسلام کا مقصد، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لیقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جتنے رسول و پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں، بہت ہی روشن دلیلیں اور احکام بھیجے، یہ سب اس لیے بھیجے کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا میں لوگ انصاف قائم کریں، انسانوں کو انصاف ملے. مقصد ہے انصاف قائم کرنا. آج جمعے کا دن ہے. آپ جمعے کے خطبوں میں اکثر و بیشتر ایک آیت سنتے ہیں خطبہ دینے والے سے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا. سب سے پہلے لفظ ہے انصاف. اور انصاف کے بارے میں قرآن نے یہ تک کہہ دیا کہ کوئی تم پر اگر ظلم کرے تو اس کے غصے میں تم ظلم مت کرنا، تم انصاف ہی کرنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کوئی تم پر اگر ظلم کرے، کسی ملک کی فوج تم پر ظلم کرے، کسی ملک کی حکومت تم پر ظلم کرے، کوئی سیاسی پارٹی تم پر ظلم کرے، کوئی سنگٹھن تم پر ظلم کرے، کوئی طاقت تم پر ظلم کرے، تو اس کے غصے میں تم ناانصافی مت کرنا. اعدلوا، تم انصاف کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا. ہوا اقرب للتقوی، اگر ایسا کرو گے تب تقوی کے تم قریب ہوگے.